پروہت نے کہا، گاہے بگاہے درد کی اس قدر شدید لہریں اٹھتی ہیں کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ طبیعت سنبھلتی ہے تو بیٹھتا ہوں۔ کچھ دیر پروہت کھڑے ہوئے ہولے ہولے سر داہیں بھرتا رہا اور یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ اپنی طبیعت سنبھالنے کی صحیح میں مصروف ہے۔ پھر ایک مرحلہ پر وہ اپنے پراگندہ حواس درست کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا اور عورت کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولا، میری بھی کیا قسمت ہے، ابھی ایک درد سے چھٹکارا نہ ملا تھا کہ دوسرے درد میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ہائے، جب راج کماری کی خاندانی حیثیت پر غور کرتا ہوں تو دل محسوس کر رہ جاتا ہے۔ افسوس، دشمنوں کی قید میں اس ناز پرور لڑکی کا کس قدر برا حال ہوگا۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے غمزدہ ہو جاتی ہوگی۔ کہاں ایک راجہ کی چہیتی بیٹی اور کہاں اب ایک قیدی۔ یہ انقلاب زمانہ ہے کہ ایک ہندو راجکماری اپنے مذہب کے ایک مندر بحیثیت قیدی رات بسر کر رہی ہے۔ افسوس، جب اسے پتہ چلے گا کہ ایک بڑے پروہت کو اس کی مصیبت کا حال معلوم ہوا تھا لیکن وہ اس کی مدد نہ کر سکا تو وہ کس قدر مایوس ہوگی اور میرے بارے میں کیسی بری رائے قائم کرے گی۔ لیکن افسوس کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، پرماتما ہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ میں راج کماری کے لیے جان دے سکتا ہوں لیکن میری جان کا نذرانہ بھی اسے رہا نہیں کرا سکتا۔ پھر پروہت نے یکلخت عورت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، میری ان باتوں کو محسوس نہ کرنا۔ دراصل مذہبی اور قومی جوش چیز ہی ایسی ہے کہ پہلے تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل زخمی ہو گیا تھا، اب راج کماری کا واقعہ سن کر میں زندہ درگور ہو گیا ہوں۔ عورت نے پروہت کو اس قدر رنجیدہ، بے قرار اور مایوس دیکھا تو اسے خلوص دل سے تسلی دینے لگی اور بولی، مقدس بزرگ، صبر کریں اور اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ کہاں تک ایسے واقعات پر خون کے آنسو بہائیں گے؟ ہمارے اس ملک میں تو ایسے واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ میں خود جب راج کماری کی معصومیت دیکھتی ہوں تو دل ہی دل میں کڑنے لگتی ہوں۔ آہ، کس قدر بھولی بھالی پیاری لڑکی ہے۔ میں کل سے اس کے ساتھ سفر کر رہی ہوں اور اسے ہر لمحہ اداس اور پژمردہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ کسی سے گھل مل کر نہ تو باتیں کرتی ہے اور نہ کسی سے راز دل کہتی ہے، بس ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہے اور گاہے بگاہے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روکتی نظر آتی ہے۔ اس نے آج دن بھر نہ تو کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے اور نہ کسی سے بات کی ہے۔ اس وقت بھی منہ لپیٹے کروٹیں بدل رہی ہے، لیکن اس کی یہ کیفیت جلد ہی بدل جائے گی اور وہ بھی ہماری طرح جلد ہی اسیری کی مصیبت اور اپنے گھر والوں کو فراموش کر دے گی۔ آج کل اس کی خاطر و مدارات میں کوئی کمی نہیں رکھی جاتی، سب لوگ اسے راج کماری سمجھ کر اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ ہمارے آقا سردار نظام الدین جو فوج کے ایک معزز افسر ہیں اور کمال الدین کے گہرے دوست ہیں، راج کماری کی حفاظت کے خیال سے ان کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ انہیں سردار کمال الدین سمرقندی نے بطور خاص راج کماری کے ساتھ بھیجا ہے اور ہمارے آقا نظام الدین کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہر لمحہ راج کماری کے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور ان کی خلاف مرضی کوئی کام نہیں کرتے۔ انہوں نے اس مندر میں رات بسر کرنے کے لیے حبشی خواجہ سرا کی وساطت سے پہلے راج کماری سے باقاعدہ اجازت لی تھی، اس کے بعد اس مندر میں آئے تھے۔ ابھی وہ عورت اسی قدر کہنے پائی تھی کہ یکلخت پروہت نے اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا اور زار و کتار رونے لگا۔ عورت نے اپنا پاؤں کھینچ کر ادب سے کہا، آپ کیوں مجھے گناہگار بنا رہے ہو؟ نہیں، تم گناہگار نہیں بن رہی۔ پروہت نے کہا، البتہ میں خود گناہ کی دلدل میں گرنے کے قریب ہوں اور اگر تم نے میری مدد نہ کی تو مجھے کوئی بھی گناہ کی دلدل میں گرنے سے بچا نہ سکے گا۔ میری توبہ، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ عورت نے کہا، میں اس قابل نہیں کہ آپ کی مدد کر سکوں، بہرحال میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کو اپنا فرض سمجھوں گی۔ فرمائیے، میں آپ کی کس طرح کی خدمت کر سکتی ہوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گی۔ پروہت بولا، بیٹی، اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ میں پرماتما کا عذاب راج کماری کی صورت میں مجھ پر نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں راج کماری کو ملیچ مسلمانوں کی قید سے رہا نہ کرا سکا تو ایشور کا عذاب مجھے گناہ کی دلدل میں گرا دے گا، اور اگر میں تمہاری مدد سے راج کماری کو قید سے رہا کرا دوں تو گناہ کی دلدل میں گرنے سے بچ جاؤں گا۔ عورت بولی، خدا کے لیے واضح اور صاف لفظوں میں بتائیے کہ میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔
آپ کی بے قراری دیکھ کر میرا اطمینان اور سکون رخصت ہو چکا ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ ایسا کون سا گناہ کر چکے ہیں جس سے آپ اس قدر خوفزدہ ہیں؟ پروہت نے کہا، میرا یہ گناہ کیا کم ہے کہ ایک ہندوستانی کنیا ملیچھوں کی قید میں ہے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں، اس کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ پرماتما میری اس بے عملی اور بزدلی کی ضرور مجھ سے باز پرس کرے گا، اور افسوس کہ میں خود کو اس گناہ سے لا تعلق ثابت نہ کر سکوں گا، کیونکہ مجھے تمہاری زبانی پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت ایک ہندو راجکماری ملیچھوں کی قید میں ہے۔ عورت نے کہا، آپ محض اپنے تقدس کے تحت ایسا خیال کر رہے ہیں، وگرنہ یہ کسی بھی لحاظ سے آپ کا گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی طرح بھی راجکماری کی مدد نہیں کر سکتے، اسے رہا کرانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ تو تنہا ہیں، اگر اس وقت 100 ہندو سورما بھی مسلح ہو کر چاہیں کہ تلواریں چلا کر راجکماری کو قید سے رہا کرا لیں تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پروہت نے کہا، بیٹی یہ تو صاف طور پر ظاہر ہے کہ میں لاکھ کوشش کروں طاقت سے اس مظلوم راجکماری کی مدد نہیں کر سکتا، مگر مدد کرنا یہی تو نہیں ہے کہ میں اپنی تلوار کو بے نیام کر کے دشمنوں پر حملہ آور ہو جاؤں۔ مدد کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، ایسا ہی ایک طریقہ میں نے بھی سوچا ہے جس پر عمل کر کے ہم بیچاری راجکماری کو قید سے چھڑا سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تمہاری مدد کے بغیر میں راجکماری کی معمولی سی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ عورت فوراً بولی، میں قبل ازیں آپ سے وعدہ کر چکی ہوں کہ آپ جو حکم دیں گے اس کی تعمیل کرنے کی ہر امکانی کوشش کروں گی۔ اب کہیے کہ وہ مدد کا طریقہ کیا ہے؟ پروہت بولا، وہ طریقہ یہ ہے کہ میں رامائن کی چند کتھائیں ایک کاغذ پر لکھنے کے بعد تمہیں دوں گا، تم وہ کاغذ راجکماری تک پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ ہر رات ان کتھاؤں کو اپنی قیام گاہ کے کسی کونے میں بیٹھ کر پڑھتی رہے، ایشور نے چاہا تو جلد ہی وہ اپنی قید سے چھوٹ جائے گی۔ ہر رات کتھائیں پڑھنے کے بعد وہ پرماتما کے حضور گڑ گڑا کر اپنی رہائی کی پرارتھنا بھی کیا کرے، تو مجھے یقین ہے کہ آئندہ 10 روز میں اسے قید و بند کی اذیت سے نجات مل جائے گی۔ عورت بولی، بھائی خوب، آپ نے شاندار طریقہ سوچا ہے، لیکن میرے لیے بڑی آسان بات ہے، لائیے کاغذ لکھ دیجئے، میں ابھی راجکماری کو دے آتی ہوں۔ پروہت نے کہا، مگر بیٹی یہ یاد رہے کہ تمہارے علاوہ کسی دوسرے انسان کو اس راز کا پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ عورت نے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور مطمئن رہیں، کسی دوسرے کو اس کی خبر نہ ہوگی، میں دوسروں سے چھپا کر راجکماری کو کاغذ دوں گی اور انہیں زبانی بھی آپ کا پیغام پہنچا کر سب کچھ سمجھا دوں گی۔ یہ سن کر پروہت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ عورت کو دعائیں دینے لگا، پھر فوراً اٹھا اور عورت سے مخاطب ہو کر بولا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی کاغذ لکھ کر لے آتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کمرے میں پہنچ کر ایک تھیلے سے قلمدان اور کاغذ نکال کر کچھ لکھنے میں محو ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب پوچھا کہ عورت سے کیا کیا باتیں ہوئیں تو اس نے یہ کہا کہ آپ سب لوگ کچھ دیر رک جائیں، میں اس ضروری کام سے فراغت پا کر آپ کو ذرا سی بات بتا دوں گا، لیکن اس وقت ایک لمحہ قیمتی ہے، مجھ سے کچھ نہ پوچھیے۔ یہ سن کر اس کے ساتھی پروہت کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس نے کاغذ پر چند سطور لکھی، انہیں پڑھا اور کاغذ کی تہیں بناتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا اور بڑی احتیاط سے چاروں طرف دیکھ کر اس آگ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران سامنے والے کمرے کے پاس سے کسی نے کنات کے ادھر پہنچ کر بآواز بلند پکارا، امینا پانی گرم ہو گیا ہے تو لے کر آ جاؤ۔ جی آئی، عورت نے جواب میں بلند آواز سے کہا اور آفتابہ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ پروہت کاغذ ہاتھ میں تھامے آواز سن کر راہ میں ٹھٹک کر رکا ہوا تھا کہ امینا لپک کر اس کے قریب پہنچی اور کچھ کہے سنے بغیر اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر چلتی بنی۔ پروہت اس کی تیزی سے سخت متعجب ہوا اور اسی تعجب کے عالم میں فکرمند سا لوٹ کر سر جھکائے ہوئے اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ بوڑھا پروہت جو اس وقت تک اس کے اس طرز عمل پر حیرت زدہ سا تھا، اب اسے فکرمند دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا اور بولا، پتہ نہیں تم ابتدا ہی سے متفکر رہنے کے کیوں عادی ہو، اور اس وقت تمہارے فکرمند نظر آنے کی کیا وجہ ہے؟ کچھ پتہ بھی تو چلے آخر کیا معاملہ ہے۔ مگر یہ تیسرا پروہت بدستور سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔
اس پر اس کے دونوں دوسرے ساتھیوں نے بھی اس فکرمندی کا سبب پوچھا تو اس نے پہلے تفصیل سے سارا واقعہ سنایا، پھر بولا، میرے فکر و تردد کی وجہ یہ ہے کہ اب تک تو کسی کو ہماری اصلیت کا علم نہ تھا، لیکن اب میں نے اپنا راز خود اپنی قلم سے ایک کاغذ پر لکھ کر ایک ناقص العقل عورت کے سپرد کر دیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اس عورت نے اس کاغذ کے سلسلے میں لاپرواہی سے کام لیا اور یہ کسی اور شخص کے ہاتھ لگ گیا، یا پھر خود ہی یہی عورت ہماری تباہی کے درپے ہو جائے، تو پھر ہماری شامت آ جائے گی، ہم زندہ درگور ہو جائیں گے، اور اس کا سبب میں خود ہوں گا۔ واقعی بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، ہر کام کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور و فکر کرو پھر کام کرو، لیکن میں جلد بازی سے کام لے چکا ہوں۔ دراصل اس عورت سے اپنے گوہر مقصود یعنی راج کماری کی موجودگی کا سن کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، اور اپنی اس گھبراہٹ کے تحت معاملے کے سب پہلوؤں پر غور کرنے سے قاصر رہا۔ مجھ سے شدید غلطی ہو گئی کہ میں نے ایک عورت پر خواہ خواہ اعتماد کر کے اسے اپنا راز بتانے میں عجلت سے کام لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میری اس غلطی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر اس نے دوسرے پروہت پر نظریں جما کر کہا، خیر جو ہونا تھا ہو چکا، بمصداق گزشتہ راسلوات اور آئندہ راہ احتیاط۔ ہمیں چاہیے کہ گزشتہ غلطیوں کو بھول جائیں اور آئندہ احتیاط سے کام لیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اسی وقت اس مندر سے نکل کر ساتھ والی پہاڑی کی کسی کھائی کو اپنا مسکن بنا لیں اور سب کی نظروں سے چھپ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کریں۔ مندر سے فرار اور کھائی میں چھپنے میں مصلحت یہ ہے کہ اگر ہمارا راز کسی طرح فاش بھی ہو جائے تو ہم ان ملیچوں کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ یہ سن کر دوسرے پروہت نے فوراً کہا، آپ کا دماغ تو بڑا زرخیز ہے، آپ خوب سوچتے ہیں، مگر آپ یہ بھول گئے ہیں کہ مندر کے دروازے پر چاق و چوبند پہرادار موجود ہیں جو آپ کو کسی طرح باہر نکلنے ہی نہیں دیں گے۔ پھر آپ پہاڑی کی کھائی میں کس طرح بیٹھیں گے؟ بوڑھا پروہت بولا، شاید آپ کو خبر نہیں ہے کہ صرف دروازے پر ہی نہیں بلکہ سارے مندر کو سواروں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تیسرا پروہت بولا، آخر کوئی تدبیر تو سوچنی ہی پڑے گی۔ اگر مندر سے باہر جانے کا کوئی راستہ ہو اور ہم کس طرح پہاڑی پر چڑھ سکیں، خواہ یہ کام کس قدر مشکل ہی کیوں نہ ہو، ہم سے جس طرح بن پڑے گا ہم کوشش کر کے پہاڑی پر چڑھ جائیں گے اور وہاں کسی محفوظ کھائی وغیرہ میں چھپ جائیں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پروہت بولا، مندر سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور پہاڑی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہر طرف بلند مقامات تک پھیلے پتھروں کو تراش تراش کر دیوار کی مانند ہموار کیا گیا ہے، جس کے باعث نہ تو ادھر سے کوئی اوپر چڑھ سکتا ہے اور نہ ادھر سے نیچے اتر سکتا ہے۔ تیسرے پروہت نے کہا، کیوں نہ ہم مندر کی فصیل کے کسی کونے سے کمند لگا کر اتر جائیں، اس طرح ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم رات بھر ڈر اور خوف سے پریشان ہونے سے بچ جائیں گے۔ دوسرا پروہت بولا، میں تمہارے خیال سے متفق ہوں، میں خود بھی یہی کہنے والا تھا، آئیے چلیں، اب اس کام میں دیر نہ کی جائے۔ بوڑھا پروہت قدر غصہ ہو کر بولا، اور میرا کیا ہوگا؟ یہ سن کر تیسرا پروہت بولا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھاٹھ سے اپنے کمرے میں سو جائیں۔ بوڑھا پروہت بولا، یہ بھی آپ نے خوب کہی، آپ تو ان ملیچوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے مزے سے چلتے بنے اور میں خواہ خواہ ان کے شکنجے میں پھنس جاؤں۔ کیا آپ کا یہی انصاف ہے؟ بھائی آپ کا ہمارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا پروہت بولا، وہ آپ کو بلا وجہ پریشان نہیں کریں گے، آپ بھی کیا خوب کہہ رہے ہیں۔ بوڑھا پروہت بولا، اگر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اپنے مہمانوں کے بارے میں بتاؤ کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں، تو میں یہی جواب دوں گا نا کہ میں واقف نہیں ہوں، اور یہ ناواقفیت کا اظہار میرے مجرم ہونے کے ثبوت میں کافی سمجھا جائے گا۔ پھر وہ لوگ مجھے یا تو قتل کر ڈالیں گے یا تا زندگی قید میں رکھیں گے۔ آپ تو ان کی قیدی کو رہا کرانے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد صاف نکل جائیں اور میں بے گناہ خواہ مخواہ پھنس جاؤں۔ ٹھیک کہا ہے بزرگوں نے کہ یہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، نیکی کا جواب ہمیشہ بدی میں ملتا ہے۔ تیسرا پروہت بولا، بس اب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ہمراہ چلیں۔ بوڑھا پروہت غصے سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خود ہی ہمیشہ کے لیے اس مندر کو چھوڑ جاؤں؟ تیسرا پروہت بولا، بھائی آپ ہمیشہ کے لیے تو مندر چھوڑ کر نہیں جا رہے، جب یہ لوگ اس مندر سے چلے جائیں
تو آپ واپس آ کر مندر کو سنبھال لیں۔ بوڑھے پروہت نے جھنجھلا کر کہا، آپ بھی کمال کی باتیں کر رہے ہیں، غالباً آپ نے مجھ کو بھی ایک ناقص العقل عورت سمجھ لیا ہے جسے آپ الو بنا کر پھسلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذرا یہ تو سوچئے، میں آج یہاں سے فرار ہو گیا تو پھر کبھی کیسے یہاں واپس آ سکتا ہوں؟ تیسرا پروہت بولا، میرے بزرگ پروہت، آپ خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہیں، غالباً آپ اس وقت دوسرے خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آپ پر کوئی بھی شک نہیں کرے گا۔ ہمارا راز فاش ہونے کے بعد آپ سے پوچھ گچھ کی جائے اور ہمارے بارے میں پوچھا جائے تو آپ یہ کہہ کر بری الذمہ ہو سکتے ہیں کہ میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے خفیہ کیا کارروائی کی اور کب چپ چاپ چھپتے چھپاتے بھاگ نکلے۔ بوڑھا پروہت بولا، کیا یہ کہہ کر میں بری الذمہ قرار پا سکتا ہوں؟ جناب، اگر آپ دانا اور ہوشیار آدمی ہیں تو میں بھی اس قدر بیوقوف اور احمق نہیں ہوں کہ اپنی اچھائی اور برائی کو سمجھنے سے قاصر رہوں اور آپ کے ارادوں کو نہ سمجھوں۔ ایک طرف تو پروہتوں میں بحث و مباحثہ جاری تھا اور دوسری طرف امینہ نے آفتابہ میں گرم کیے ہوئے پانی میں کچھ عام سرد پانی ملا کر پہلے تو راج کماری کا منہ اور ہاتھ دھلائے، پھر اس کام سے فارغ ہو کر 5-7 منٹ ادھر ادھر گزارے اور پھر راج کماری کے کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرہ بڑے سلیقے سے آراستہ کیا گیا تھا، کئی خوشنما قیمتی قالین ساتھ ساتھ بچھے ہوئے تھے۔ کمرے میں 4 کافوری شمع روشن تھیں جس سے سارا کمرہ جگمگا رہا تھا۔ راج کماری ایک بیش قیمت عنابی مخمل کی مسند پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے قریب امینہ بھی مؤدب بیٹھی تھی۔ امینہ نے موقع غنیمت جان کر پروہت کا قصہ چھیڑ دیا اور اس کی ابتدا اس طرح کی۔ سب سے پہلے اس نے بند دروازے پر نظر ڈالی، پھر بولی، حضور، مجھے کچھ عرض کرنا ہے، مگر میں ڈرتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میرا راز فاش ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی اور کسی خوفناک مصیبت اور عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، راج کماری نے کہا، میں کبھی تمہارا راز فاش نہیں کروں گی۔ امینہ بولی، اب میری عزت و آبرو کے نگبان اللہ تعالی ہیں اور اس کے بعد آپ ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں حضور کی خیرخواہی میں میری جان ہی نہ جاتی رہے۔ بھائی، میں کہہ تو رہی ہوں، راج کماری نے کہا، کہ میں کسی پر تمہارا راز افشا نہیں کروں گی اور میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ البتہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے فضول، بیکار اور بیہودہ باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امینہ بولی، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں حضور سے کوئی بیکار، فضول اور بیہودہ بات کروں، مجھ میں اس کی جرت نہیں ہے۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں ایک نہایت ضروری اور کارآمد بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ راج کماری نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم کہو کیا کہنا چاہتی ہو، میں غور سے سن رہی ہوں۔ امینہ بولی، حضور، کچھ دیر پہلے میں آگ کے قریب بیٹھی آفتابہ میں پانی گرم کر رہی تھی کہ اتفاقاً وہ مقدس پروہت جن کی اس مندر میں سکونت ہے میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کی طبیعت کا حال پوچھا تو انہوں نے خوش ہو کر دعائیں دیں اور کہا اس وقت ان کے پاؤں میں سخت درد ہے اور سخت تکلیف میں ہے۔ یہ سن کر میں نے عذرائے انسانی ہمدردی انہیں تسلی دی تو ہمارے درمیان بات چیت ہونے لگی اور اسی اثناء میں گفتگو کرتے وقت آپ کا ذکر چھڑ گیا۔ آپ کی قید کا سن کر ان کے آنسو بہنے لگے۔ وہ انتہائی رفیق القلب انسان ہیں۔ آپ کا قصہ سن کر اس قدر بے قرار ہو گئے کہ بڑی مشکل سے میں نے سمجھا بجھا کر ان کی بے قراری دور کی۔ وہ بار بار جوش میں آ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس ہندو راج کماری کی مدد کرنا میرا فرض ہے اور میں اپنی جان دے کر بھی راج کماری کی مدد کرنے پر آمادہ ہوں، لیکن میں تنہا اتنے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری کوشش سے بے گناہ راج کماری کو رہائی نہیں مل سکتی۔ پھر کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے رامائن کی چند کتھائیں ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دیں اور یہ کاغذ آپ تک پہنچانے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ زبانی یہ پیغام دیا کہ راج کماری ان کتھاؤں کو ہر رات اپنی قیام گاہ کے کسی کونے میں بیٹھ کر پڑھتی رہے، پھر انہیں پڑھنے کے بعد وہ پرماتما کے حضور گڑ گڑا کر اپنی رہائی کی پرارتھنا بھی کرے تو آئندہ 10 روز میں قید و بند کی اذیت سے نجات پا سکتی ہے۔ پھر امینہ نے کاغذ نکالا اور راج کماری کے سپرد کر دیا۔ راج کماری نے شمع کی روشنی میں کاغذ کی تحریر پر نظر ڈالی تو پہلے از حد حیران ہوئی، پھر اس کاغذ کو پڑھ کر اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا اور امینہ کی طرف نظر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ امینہ، مجھے تمہاری اس جرت اور ہوشیاری پر سخت حیرت ہے کہ تم نے کس سلیقے اور ہوشیاری سے اس کام کو سر انجام دیا ہے۔
راجکماری نے کہا، میں تم سے بہت خوش ہوں اور آج سے تمہیں اپنی رازدار سمجھوں گی۔ خدا نے چاہا تو شاید کبھی میں تمہاری اس رفاقت کا صلہ دینے کے قابل ہو جاؤں۔ خیر اب کافی رات گزر چکی ہے، تم بھی جا کر کچھ دیر سو لو اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اب میں بھی آرام کرتی ہوں، کل پھر ہمیں سارا دن سفر میں گزارنا ہوگا، اس لیے اب کچھ دیر آرام کرنا ضروری ہے۔ امینہ نے سلام کیا اور کمرے کے باہر آ گئی۔ امینہ کی روانگی کے فوراً بعد راجکماری نے تکیے کے نیچے سے وہ کاغذ نکال کر دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور اسے پڑھ کر دل ہی دل میں سوچا، مکن لال بڑا ہوشیار ہے، پروہت بن کر مسلمانوں کا دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ واقعی وہ میرے والد محترم کا سچا خیرخواہ اور جانثار ساتھی ہے۔ اپنی جان کی بازی لگا کر اکیلے ہی اپنے دشمنوں میں آ گیا ہے۔ یہ واقعی بڑی جرت کا کام ہے جو مکن لال ہی کر سکتا ہے، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس اکیلے آدمی کی کوششوں سے میں کیسے رہا ہو سکتی ہوں۔ اس نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں اپنی رہائی کے لیے تیار رہوں، وہ دہلی پہنچ کر مجھے کسی نہ کسی طریقے سے رہا کرائے گا۔ یہ یقیناً اس کی غلط فہمی ہے، یہ کوئی ایسی آسان بات نہیں ہے۔ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ مکر و فریب کو بروئے کار لا کر دہلی پہنچ جاتا ہے تو یہ بالکل ناممکن ہے کہ دہلی میں وہ میرے قریب تک بھٹک سکے۔ یہاں میں ایک قطعی غیر محفوظ جگہ موجود ہوں اور میرے ساتھ چند آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے یہاں قید سے نہیں چھڑا سکا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے قلعہ دہلی سے رہا کرا لے؟ اس کی تمام کوششوں کا یہی نتیجہ ظاہر ہوگا کہ وہ پھر کنوج کی لشکرگاہ میں جائے گا اور میرے والد کو یہ اطلاع دے گا کہ راجکماری زندہ ہے اور قلعہ دہلی میں قید ہے۔ اس صورت میں کہ جبکہ سلطان محمد غوری غزنی سے روانہ ہو کر منزلیں مارتے ہوئے دہلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں سے وہ اپنے نمائندہ ہندوستان قطب الدین ایبک اور دوسرے حامیوں کے ساتھ کنوج پر حملہ آور ہوں گے، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ میرے والد محض مجھے رہا کرانے کے لیے لشکرگاہ کنوج سے نکل کر دہلی پر حملہ آور ہوں۔ پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی بے کسی اور مصیبت کے ایام میں اپنے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آنے والے سردار کمال الدین سمرقندی کے ساتھ فریب سے کام لوں۔ حالانکہ سردار کمال نے اس وقت میری عزت افزائی کی جب انقلاب زمانہ سے میں ذلیل و خوار ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ پر عاشق تھے، لیکن محض اس خیال سے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے کہ کہیں مجھے ناگوار نہ گزرے۔ لیکن آج یہ کیفیت ہے کہ میں ان کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہوں۔ پھر میں تو انہیں اپنی محبت کا حال بھی بتا چکی ہوں۔ کیا میری یہ باتیں جھوٹ تھیں؟ نہیں، میں اب بھی انہیں پہلے کی مانند محبت کرتی ہوں اور ان پر دل و جان سے فدا ہوں۔ وہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے ہیں اور ان کا حسن خداداد میرے دل پر اپنے مقناطیسی اثرات مرتب کر رہا ہے اور میں ان کی اپنے لیے پیار و محبت کی باتیں سن رہی ہوں۔ ان کی پرخلوص باتیں میرے دل میں اپنا گھر بنا چکی ہیں، لیکن ان کا چہرہ مجھے اس وقت اداس کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا انہیں اس خط کا حال معلوم ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں ان سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ عزیزت جان کمال، دیکھو مجھے خواہ خواہ شرمندہ نہ کرو۔ واقعی میں قصوروار ہوں کہ میں نے تمہارے دشمن کے خط کا مطالعہ کر کے اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا ہے، حالانکہ میرا فرض تھا کہ اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جھونک دیتی، لیکن میں یہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ اس سے یہ قیاس کرنا درست نہ ہوگا کہ خط نے تمہاری محبت کو میرے دل سے دور کیا ہے۔ میں ایک ہی دل رکھتی تھی جو میں تمہیں دے چکی ہوں۔ اب دنیا میں خواہ کوئی بھی انقلاب آ جائے، میرے دل سے تمہاری محبت کو نکالنے سے قاصر رہے گا۔ کوئی ہمالیہ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ میرے دل سے تمہاری محبت نکل جائے۔ میں اپنے عہد پر قائم ہوں اور ہمیشہ قائم رہوں گی اور تمہیں زندگی بھر خلوص سے دل سے محبت کرتی رہوں گی۔ مکن لال کا خط تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ اگر مجھے روئے زمین کی بادشاہت دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہاری محبت سے دستبردار ہو جاؤں تو میں صاف انکار کر دوں گی اور تمہاری محبت کو سینے سے لگائے تمہارے ساتھ ایک جھونپڑی میں بھی زندگی بسر کر لوں گی۔ راجکماری اپنے خیالات کے ساتھ ساتھ پرواز کر رہی تھی کہ اسے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔
اس نے نظر اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا تو سکینہ دروازے سے گزر کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ راج کماری نے اسے دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، سکینہ تم عین وقت پر آئی ہو، میں تمہاری ہی منتظر بیٹھی تھی۔